बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी। और ये फैसला हो गया है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात 11 फरवरी 2024 की बजाय 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ किया था कि इलेक्शन 11 फरवरी बरोज़ इतवार कराया जाए, लेकिन ऐवान सदर में इलेक्शन कमीशन और सदर ममलकत के दरमियान तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। तो सदर ममलकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो पहले मुज़ाकरात हुए वो नाकाम हुए। उसके बाद फिर अटारनी जनरल हुकूमत की मुदाखलत के बाद कुछ और लोगों की इंटरवेंशन हुई और बिलाखिर ये फैसला हुआ कि सदर से पूछ कर तारीख दे दी जाए, जो तारीख वो चाहते हैं। तो सदर पाकिस्तान ने तारीख दे दी। तो एक चैप्टर क्लोज हुआ कि मुल्क भर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जुमेरात का दिन है और ज़ाहिर है जुमेरात को फिर मुल्क भर में आम तातील होगी और जुमे की छुट्टी कई शहरों में होती है, जहाँ नहीं होती वहाँ भी हो जाएगी। और हफ्ता तो छुट्टी है ही, हफ्ता इतवार छुट्टी, तो 3 से 4 छुट्टियाँ इलेक्शन में मौजा करो जनाब। और मुल्क भर में जो है वो ढंडोरा पीट दे कि इलेक्शन शुरू हो गया। अब इस इलेक्शन की खबर से इमरान खान साहब को तो बड़ा खुश होना चाहिए। इमरान खान का देरीना मुतालबा था कि इलेक्शन कराओ, लेकिन खान साहब जेल में अभी खुश नहीं है। खान साहब को इलेक्शन कराने की खबर से खुशी नहीं मिली। खान साहब की जो फिक्र है, जो उनको तरद्दुद है, जो मुश्किल है, वो अब इलेक्शन से कहीं ज़्यादा बड़ा है। पहले खान साहब इलेक्शन कराने का मुतालबा करते थे और कहते थे बस इलेक्शन करा दो, गल मुक गई। लेकिन अब उनको प्रॉब्लम है, उनका जो साइफर का ट्रायल शुरू हुआ है वो किस तरह रोका जाए। तो उसके लिए वो दिन रात कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते रहते हैं। तो एक उन्होंने जहर कहानी शुरू कर रखी है कि मुझे जहर दिया गया है, और मुझे जहर क्यों दिया या मुझे जहर किसने दिया। तो ये कहानी चल रही है अभी तक, और इस कहानी में एक नहीं, दो नहीं, 3-4 किरदार हैं। 2 किरदार तो वो है जो अडयाला जेल में बंद है। मसला ये था कि खान साहब जो है वो जेल से निकलना चाहते हैं। इरादा ये था कि बीमार पड़ेंगे, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया जाएगा और उनको पिम्स अस्पताल में किसी और हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाएगा, और ये जो साइफर की डे बाय डे हेयरिंग हो रही है ये रोक दी जाएगी। तो खान साहब किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब तो हो गए। खुद उनका तो झूठ पकड़ा गया है। उनके आज जो पर्सनल मुआलिज हैं फैसल सुल्तान, उन्होंने भी कह दिया कि खान साहब को कोई स्लो पॉइजनिंग नहीं दी जा रही। अब खान साहब उनको कन्वे करना भूल गए कि आपने बाहर जाकर क्या बयान देना है। या बहुत सारे डॉक्टर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में डॉक्टर फैसल सुल्तान ने चूंकि इमरान खान को चेक किया है तो वो कोई उनके साथ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट नहीं कर सके। अभी कुछ देर पहले मुझे इजाज़त मिली और मौका मिला इमरान खान साहब को इधर अडयाला में विज़िट करने का, और ना सिर्फ उनसे मुलाकात हुई बल्कि ब्रीफ सा तिब्बी मुआयना भी उनका किया, उनसे बातचीत की। और मुझे आपको बताते हुए इंतहाई खुशी है कि वो बिल्कुल बशाश और अच्छी सेहत में नज़र आ रहे थे। उनकी स्पिरिट्स और हौसला बुलंद है और बिल्कुल बेहतरीन उनके साथ गपशप हुई और उनकी सेहत के बारे में मैंने पूछा, उनकी वेलबींग के बारे में पूछा, और जवाबन उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं ठीक हूँ और कोई उनकी ऐसी कंप्लेंट नहीं थी जिसका मैं आपको बताऊँ। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी इमरान खान के साथ हाथ कर दिया है। उन्होंने भी इमरान खान साहब को जो रिलीफ वो चाहते थे नहीं दिया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के वकला ज़्यादा सियाने निकले, वो पहली अदालत चले गए। उनका जनाब हमारे मुकल का पेट ख़राब है, पेट ख़राब होने से पहले मैदा ख़राब है, मैदा ख़राब होने से पहले उन्होंने कहा जी कि इजाज़त दे दे, अगर मरीज़ की ज़्यादा हालत ख़राब हुई तो हम इन्हें पेम्स ले जाएं। तो जज साहब ने कहा ठीक है, अगर हालत ज़्यादा ख़राब होगी तो आप इन्हें बाहर किसी अस्पताल में दिखा लीजिएगा। अच्छा, बीमारी को असली रंग देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों ने कोई ऐसी चीज़ खाई जिसके बाद उनकी तबीयत ज़रूर बिगड़ी। तो खान साहब की तबीयत ज़रा कम बिगड़ी, मैदा सख्त है, शायद डॉक्टरों ने काबू पा लिया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की हालत ज़्यादा बिगड़ गई। तो फिर उन्हें जो है वो रात गए जेल से निकाला गया और उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब वहाँ पे उनके टेस्ट किए जाएंगे। तो इरादा ये है कि किसी तरीके से अब शाह महमूद कुरैशी हो या इमरान खान हो, दोनों में से कोई मौजूद नहीं है तो फिर साइफर का ट्रायल करना नामुमकिन है, क्योंकि अब साइफर के केस में गवाहों की बारी आ गई है और गवाहों ने अपने बयानात रिकॉर्ड कराने हैं। और 20-22 गवाह है, जिनमें से 10 गवाहों के नाम जो है इंटाइटल्ड हैं और फिर कुछ वादा माफ गवाह है। तो ये केस जो है वो 2-3 हफ्ते में निपटता हुआ दिखाई दे रहा है और अदालत ही फैसला कर चुकी है कि रोज़ाना हम 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड करेंगे। तो इस हिसाब से ये कोई 1 हफ्ते में गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो जाएंगे और अगले 1 हफ्ते में इस केस का फैसला सामने आ सकता है। तो इस केस को कैसे रोका जाए, तो ये है इमरान खान की सबसे बड़ी परेशानी। ये परेशानी नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन वाली बात जो इमरान खान को पता है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो उनको सबसे पहले अपनी सजाओं से बचना है,
اگر وہ ان کو سزا ہو گئی, ڈسکوالیفیکیشن ان کی میک شور کر لی گئی, تو پھر عمران خان کی جماعت الیکشن کیسے لڑے گی اور عمران خان کے بغیر کیسے الیکشن لڑے گی, یہ ہے سب سے بڑا سوال. تو اس لیے عمران خان کو اس خبر سے کوئی خوشی نہیں ملی, اور بلکہ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر جو ہے وہ بڑبڑاتے پائے گئے اور عارف علوی کو برا بھلا کہتے ہوئے پائے گئے کہ دیکھیا میں کیا سی الیکشن کی ڈیٹ دے دے, لیکن علوی نے نہیں دی تھی. صدر کے پاس اختیار تھا, یہ میری سنتے نہیں, یہ فلانے ہیں, یہ دھماکے ہیں, اور یہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ چلتے ہیں, میرے کہنے پہ تو چلتے نہیں, اگر میرے کہنے پہ چلتے تو تاریخ دے دیتے, کورٹ میں کیس جاتا تو معاملہ حل ہو جاتا. اب عمران خان صاحب کو الیکشن کی تاریخ سے تو اتنی خوشی نہیں ہے, لیکن ان کے جو باقی کے معاملات ہیں ان سے بھی خوش نہیں ہیں, اور وہ معاملات ان کی سزا کے حوالے سے ہیں. اب شاہ محمود قریشی چلے گئے ہیں پمس, اور عمران خان صاحب ہاسپٹل میں ہیں. اگر شاہ محمود قریشی اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پمس کے ڈاکٹر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو 2-4 دن کے لیے رکھ لیتے ہیں, تو سائفر کیس میں یعنی ڈیلے آئے گا. تو یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹس ہے اس وقت وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ سارا ڈرامہ جو تھا نا, زہر کہانی, اس کے جو نا ملٹی ڈائمینشنل فائدے اٹھائے گئے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جیل سے فرار کا منصوبہ ہے, اور فرار کے پیچھے جو کہانی ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش ہے, سائفر کیس کی ہیئرنگ سے, سزا سے, اور پھر اس کے بعد وہ روزانہ آ رہے ہیں, کبھی قصور پولیس آ رہی ہے, کبھی راولپنڈی پولیس آ رہی ہے. تو خاص اب اس سے بڑے ضد چاہے ہوئے تھے کہ 2-3 دن سے پولیس آ رہی ہے اور یہ 9 مئی میں چلان انہوں نے پیش کر دیا تو مجھے گرفتار کر لیں گے. تو اس سے پہلے انہوں نے کوئی ایسی دوا استعمال کی یا کوئی ایسی چیز کھائی ہے کہ جس سے ان کو پیچش لگے, معدہ خراب ہوا, اور انہوں نے کہا جی مینوں زہر دیتا جا رہا ہے تو مینوں باہر لے جاؤ. لیکن ان کی یہ سازش ہوگی ناکام. یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا نا 3 رکنی بینچ نے, جس میں چیف جسٹس قاضی فائزہ, ان کو بڑی مبارکیں مل رہی ہیں. پی ٹی آئی والے بھی بڑے خوش ہیں, جناب زندہ آباد, کیا کام کیتا ہے جناب قاضی صاحب نے. اور یہ کل تک یہ قاضی صاحب کو بڑی برا بلا کہہ رہے تھے, گالیاں نکال رہے تھے, اطہر اللہ کو برا بلا کہہ رہے تھے. تو آج ان دونوں ججوں کو آسمان پہ اٹھایا ہوا کہ جناب آپ نے کمال کام کر دیا اور الیکشن کی ڈیٹ دے دی. تو جو اصل کہانی ہے کہ عدالت جو ہے وہ آئین اور قانون کے معاملات میں پڑی نہیں ہے. یہ جو سپریم کورٹ نے کہا نا کہ جا کے صدر سے مشورہ کر کے ڈیٹ دے دے, یہ دراصل جو عدالت ہے اس نے ایک ثالثی کا رول اختیار کیا. کیونکہ پہلے تو یہ اس بات کا فیصلہ ہونا ہے, اگر آئین اور قانون کو دیکھیں تو اس بات کا فیصلہ پہلے ہونا ہے کہ یہ کس کا اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے. کیونکہ پارلیمنٹ یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دے چکی ہے, آئین جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, وہ کہتا ہے صدر یہ ڈیٹ دے سکتا ہے. تو ایہی تو رولا سی سارا. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا یہ معاملہ اگر کورٹ کے اندر جاتا تو 3 رکنی بینچ جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں تھا. اس کے لیے کم از کم 5 رکنی بینچ بنایا جاتا, تو پھر وہ ظاہر نیا بینچ بنتا, نئی ہیئرنگ ہوتی تو کم لمبا پہ جانا سی. اور پھر جب یہ کہانی کھلتی تو پھر اس میں ان کرداروں کا تعین کرنا بڑا ضروری ہو جاتا جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. مثلا صدر پاکستان عارف علوی صاحب, اگر اختیار تھا تو انہوں نے کیوں نہیں تاریخ دی؟ چیف الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تھا تو انہوں نے کیوں تاریخ نہیں دی؟ اور جو سابقہ حکومت ہے انہوں نے کس حساب میں یہ سب کچھ دے دیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ تاریخ دے؟ اور شہباز شریف گورنمنٹ جو ہے انہوں نے 90 روز کے اندر الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ اور پنجاب گورنمنٹ نگران جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ موجود تھے نا, یہ تو اس وقت سے بیٹھے ہوئے جب پنجاب گورنمنٹ توڑی گئی, اس کے بعد یہ آئے اور بندیال کوٹ موجود تھی, انہوں نے کہا الیکشن کرائے, انہوں نے نہیں کرایا. تو یہ پوری گورنمنٹ جو ہے یہ بھی یعنی اڑتی ہے. تو قاضی صاحب نے بہت سے لوگوں کو فیس سیونگ دے دی ہے, اور خود پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ پہلے ہی عارف علوی کو برا بلا کہہ رہے تھے, اور عارف علوی بیچارے کہتے ہیں نا گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا, ان کو گالیاں پڑنی تھی. تو اب انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنی یعنی اہمیت بھی بتانی تھی کہ ہاں میں کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کی فیور میں ہوں. تو انہوں نے وہ کام آج کیا. جب الیکشن کمیشن کے لوگ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا نہیں یہ ڈیٹ تو 11 فروری نہیں, کٹ ود کر لو. تو سودے بازی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا اس ڈیٹ پہ میں اتفاق نہیں کرتا, جو آپ نے پہلی ڈیٹ رکھی ہے 28 جنوری کی جو بنتی ہے آئین کے حساب سے, وہ آپ ڈیٹ رکھ لیں. پھر کہا گیا جی کہ وہ ڈیٹ تو وہ ممکن نہیں ہے, کوئی 2-4 دن آگے پیچھے کر لے. ہم تو کورٹ کو بتا کے آگے 11 فروری, تو آپ کو اس پہ ایگری کر لینا چاہیے. تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا, جس کے بعد چیف الیکشن کمیشن جو ہے ان کی اور صدر کی جو ملاقات تھی وہ بے نتیجہ ختم ہوئی. پھر اٹارنی جنرل بیچ میں پڑے اور یہ معاملہ پھر بہت سارے جگہوں پہ پہنچا. پھر کہیں سے میسج آئے, دیے گئے. علوی صاحب نے کسی نے فون کیا, کسی طرح فون علوی صاحب نو آیا. تو
ویسے بعض لوگ مذاکراً کہہ رہے ہیں کہ وہ صدر نے نا وہ کہا یسو پنجو ہار کبوتر، یعنی 28 تاریخ 8 تاریخ اور 11 تاریخ یہ 3 تاریخیں سجیسٹ کی گئی، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے یسو پنجو ہار کبوتر کیا اور پھر 8 تاریخ نکل آئی. لیکن ایسا نہیں ہے، ان کو بڑے یعنی علم نجوم کے اور وہ جو جادو ٹونا کرنے والے انہوں نے بتایا 8 تاریخ رکھ لو جناب، جمعرات بڑا مبارک دن ہے اور یہ بڑا سات دن ہے. تو اب پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں پورے ملک سے ہم الیکشن لڑیں گے. تو چلے، ابھی تو پکچر شروع ہوئی ہے، ابھی دلی دور رست ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، ابھی تو بہت سے لوگوں کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، عدالتوں سے باہر نکلنا ہے. ابھی تو پی ٹی آئی کے لوگ عدالتوں سے رعایتیں مانگ رہے ہیں. سینیٹر اعجاز چودھری کی بیوی نے بھی کل درخواست دی کہ میرے شوہر کو B کلاس دی جائے اور وہ مستحق ہے، وہ سینیٹر ہے. تو ابھی تو بیچارے اپنے لیے جیل میں رعایتیں اور لیو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لیے جو سب سے مشکل ٹاسک ہے اپنے امیدوار کھڑے کرنے ہیں. زیادہ تر لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں، تو اب نئے امیدوار، نئے اسکروٹنی، پھر کون سی کمیٹی بنے گی جو درخواستیں وصول کرے گی، وہ کون ہوگا جو فیصلے کرے گا، کیونکہ عمران خان تو ہے نہیں، اور پھر عمران خان کے بعد جو نمبر 2 ہیں شاہ محمود قریشی وہ بھی نہیں ہے، اب چودھری پرویز الہی بھی نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ چودھری پرویز الہی کی رہائی ہو جائے، اور یہ وہ ٹائم آ گیا کہ اب چودھری پرویز الہی کو پی ٹی آئی کا پردھان بنایا جائے اور ان کو جس کام کے لیے رکھا گیا تھا وہ ان کو سونپ دیا جائے کہ اگلی پی ٹی آئی میں جو ٹکٹیں لینے دینے کا فیصلہ ہے وہ چودھری پرویز الہی کے ہاتھ میں جا سکتا ہے. انہوں نے اعتماد تو گین کر لیا عمران خان کا، اور پھر وہ ظاہر ہے دونوں طرف دونوں وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کے عادی بھی ہیں. میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ چودھری پرویز الہی جلد جو ہے وہ باہر آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد الیکشن کے معاملات میں وہ حصہ لیں گے. جو میری گٹ فیلنگ ہے وہ کہتی ہے، اور شاہ محمود قریشی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پھڑپھڑائے اور وہ بھی کس طریقے سے نکل جائے اور عمران خان کل سائفر سے پھنس جائے. تو کیونکہ یہ تو اب یعنی دس از دا ٹائم، یہ ٹائم ہے کہ جب آپ کو صحیح شاٹ کھیلنا ہے اور اپنے آپ کو بنوانا ہے. آپ پی ٹی آئی کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگلا جو وزیر اعظم ہے وہ عمران خان ہوگا اگر اس کو نااہل نہ کیا گیا، اور اگلا وزیر اعظم عمران خان ہوگا اگر الیکشن فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوئے. ابھی بھی اگر مگر کے ساتھ وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی پرانی بات ہے کہ اس الیکشن کمیشن کے تحت ہونے والے الیکشن کو عمران خان صاحب نے نہیں ماننا، جو وہ کہہ چکے ہیں. اور پھر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو عمران خان ہی جیتے گا، مطلب کتنے لکھا ہے، یعنی اگر عمران خان نہ جیتا تو اس کا مطلب فیئر اینڈ فری نہیں ہے. تو پی ٹی آئی نے بنیاد رکھ دی ابھی سے دھاندلی کی کہ جناب فیئر اینڈ فری تو ہے نہیں، کیونکہ عمران خان تو باہر نہیں ہے، اور یہ اگر الیکشن نہ جیتے تو پھر عمران خان کے خلاف دھاندلی ہو گئی ہے. تو سمجھ لیں کہ یہ اگلے 3-4 مہینوں میں ظاہر ہے یہ بھی ٹائم شروع ہو گیا ہے. کہتے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں، بہت سارے مرحلے باقی ہے، ابھی بہت سارے اداروں کی کنسنٹ میرا خیال ہے کہ ابھی باقی ہے. فوج جنہوں نے اس تاریخ کو اویلیبلٹی شو کرنی ہے اور پورے ملک میں الیکشن کرانا ہے، عدالتیں جو کہ جنہوں نے اپنے بندے دینے ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ ہے، وہ بھی یہ منع کر چکی ہے کہ ہم اس دفعہ اپنے جوڈیشل افسر نہیں دیں گے، یہ جو ریٹرننگ افسر ہوتے ہیں الیکشن کے لیے. تو وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن کنڈکٹ کرانا ہے. تو کہہ تو نہیں ہے الیکشن کمیشن کہ ہم نے تیاریاں کر لی ہیں، لیکن انہیں یہ ساری چیزیں آن ٹیبل رکھ کے پروو کرنی ہے کہ ان کو 8 فروری کو یہ تمام جو سہولتیں یہ میسر ہے اور ملک بھر میں عام انتخابات ہو جائیں گے. تو کہانی صرف یہ کہ سپریم کورٹ نے بہت سے لوگوں کو بچا لیا ہے. یہ معاملہ آئین اور قانون کے تحت حل ہونے کی بجائے آپسی گفتگو سے حل کر لیا گیا ہے. اگر یہ آئین اور قانون کے تحت جاتا تو شاید بہت سے لوگ توہین عدالت میں یا آئین سے بغاوت میں یا غداری کا الزام ہے بشمول صدر پاکستان عارف علوی صاحب وہ رگڑے جاتے ہیں. اور اب بھی کوئی اگر عدالت کے اندر جائے گا، رٹے کرے گا، ظاہر کرنے کی کوشش لوگ کریں گے، لیکن وہ قاضی صاحب نے بتا دیا کہ وہ اس معاملے میں کسی کی سننے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور وہ چاہتے یہ کہ الیکشن ہو جائے اور یہ سیاسی جماعتیں آپس میں ایکا کر لیں. اب تک کے لیے اتنی آپ